ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله مولانا العظيم۔ عزیز سامعین گرام القدر، عزیز ناظرین، میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ آیت کریمہ وضو کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اور وضو کا حکم صادر کرتی ہے۔ وضو کا حکم اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ کچھ دوستوں کی درخواست پر کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ مسائل کو بیان کریں، وضو کے مسائل سے شروع ہوں اور پھر وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، اس کے بعد پھر نماز، ایسے ایسا روز 5-10 منٹ کے لیے یہ آپ بنایا کریں، ویڈیو بنا کر بھیجیں تاکہ ہم لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو ہم نے اس لیے آج سب سے پہلے وضو کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ اللہ جل وعلا اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، اے ایمان والو جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، یعنی جب تم نماز کے لیے جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، نماز کی طرف نکلو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو پس دھو تم اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور دھو تم اپنے ہاتھوں کو، وامسحوا برؤوسکم، اور تم اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو تم اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح نماز جنت کی کنجی ہے، اسی طرح وضو نماز کے لیے کنجی ہے۔ جب ہم وضو سے پاک اور صاف ہو گئے تو ہماری نماز کامل اور اکمل ہوگی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ نماز کی کنجی وضو ہے اور جنت کی کنجی نماز ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میری امت کو اس حال میں بلائیں گے، اس طرح بلائیں گے کہ ان کے چہرے، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے وضو کرنے کی وجہ سے۔ یعنی جو لوگ وضو کامل اور اکمل طریقے سے کرتے ہیں اور ہر وقت وضو میں رہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرا رب ان کو اس حال میں بلائے گا کہ وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ، ان کے چہرے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے چہرے کی نورانیت، اس کے ہاتھوں کی نورانیت اور ان کے پاؤں چمکتے رہیں، زیادہ سے زیادہ چمکتے رہیں، تو حضور نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ ہر وقت وضو میں رہے، جیسے ہی اس کا وضو ٹوٹے تو فوراً جا کے وہ وضو کرے۔ اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ ہے، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، تو ہاتھوں سے وضو کرنے سے پہلے جو اس نے ہاتھوں سے گناہ کیے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے، اس وضو کرنے کی نیت سے جب وضو کرتا ہے، وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کے گناہ جتنے اس نے دن میں کیے ہوتے ہیں یا اس سے پہلے کیے ہوتے ہیں، سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب بندہ کلی کرتا ہے یا ناک میں پانی ڈالتا ہے یا چہرہ دھوتا ہے یا بازو دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، تو جس اعضاء پر وضو کرنے کی وجہ سے جب وضو کرنے بیٹھتا ہے، جس اعضاء پر پانی بہاتا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے اس کے اعضاء کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو پر وضو کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصے میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یعنی
کہ اگر کسی شخص کا وضو تھا، پہلے سے وہ باوضو تھا، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا ہے، دوسری نماز کا وقت آ جاتا ہے، یا پھر وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، حالانکہ اس کا پہلا وضو تھا، لیکن وہ دوبارہ جا کے تازہ وضو کرتا ہے، تو اس کو اس تازہ وضو کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور جتنا ہم زیادہ وضو کریں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چہرے پر نورانیت لائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جیسے میں نے ابھی یہ حدیث بیان کی کہ جب جو شخص وضو پر وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے 10 نیکیاں اضافی لکھ دیتے ہیں، 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے تو اس شخص کا وہ بدن پاک ہوگا جس پر وہ پانی بہائے گا۔ اگر اس نے بسم اللہ یعنی وضو کرنے سے پہلے اگر کسی شخص نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو جس جگہ اس کا پانی جائے گا، جس اعضاء کو وہ دھوئے گا تو وہی اعضاء اس کا پاک و صاف ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے جسم کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، یہ وضو کی مختصر سی 3-4 حدیثیں میں نے بیان کی وضو کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے متعلق۔ انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ساتھ ہم کل سے وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات تھوڑے کر کے، تاکہ آپ لوگوں کو مشکل بھی نہ ہو اور آپ لوگوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور آپ لوگوں کا ٹائم بھی زیادہ ضائع نہ ہو، 5 سے 7 منٹ کی ہم ویڈیو بنایا کریں گے۔ پہلے وضو کے فرائض ہو جائیں گے، وضو کی سنتیں، پھر وضو کے مستحبات، اور ساتھ میں آپ کو پریکٹیکلی طور پر طریقہ بھی یہاں بیٹھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ وضو کرنا کس طرح ہے، کلی کس طرح کی جاتی ہے، اور ناک میں پانی کیسے ڈالا جاتا ہے، پاؤں کیسے دھوئے جاتے ہیں۔ پریکٹیکلی طور پر آپ کو یہاں میں دکھاؤں گا بھی صحیح، اور اس کی فضیلت بھی ساتھ انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ بیان کرتے جائیں گے، فضیلت و اہمیت بھی بیان کرتے جائیں گے۔ تو میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں، تاکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے پھیلایا کریں، کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو آگے کہیں بھیجیں گے تو اگلا دوسرا بندہ جب اس کو جب وہ سنے گا اور اس پر عمل کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو ویڈیو بھیجی، آپ کے توسل سے اس نے یہ ویڈیو سنی اور اس نے اس پر عمل کیا، تو آپ کے توسل سے اس کو ثواب ملے گا۔ تو جب تک وہ اس پر عمل کرتے رہے گا تو تب تک وہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو صدقہ جاریہ سے ہم بڑی محنت کرتے ہیں، اور بڑی محنت سے ہم یہ ویڈیو بناتے ہیں اور مسائل کو نکال کے لاتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ ہم آپ لوگوں سے صرف یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی دینی اور شرعی مسئلہ، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہے یا کوئی اور نماز کے متعلق کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پراپرٹی کے وغیرہ حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ ہمیں ہمارے یوٹیوب چینل پر کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، یا ہمیں آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ پر وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی طرح کا کوئی ہم جو بھی آپ چاہتے ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی کسی بھی مسئلے پر ویڈیو بنا کے بھیجیں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر مسئلے کو بیان کیا جائے، اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔